شام کے قریب جب تمام والیان ریاست مسٹر جیمز کا استقبال کرنے ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے تیار تھے، مہاراجا جے پور اپنے مہمانوں میں نمودار ہوئے اور مجھے سب سے الگ تھلگ کھڑا دیکھ کر متعجب ہوئے۔ رانا صفدر نے آگے بڑھ کر میرا تعارف کرایا تو مہاراجا میری ذاتی وجاہت کو دیکھ کر بڑی گرم جوشی سے ملے۔ رانا صفدر نے کچھ اور ہوا باندھی۔ نوابزادہ امجد بڑے اعلیٰ پائے کے شکاری ہیں، مہاراج کئی شیر مار چکے ہیں۔ حالانکہ میں نے شیر تو کیا، ابھی تک شیر کا بچہ بھی نہیں مارا تھا۔ مہاراجا نے تحسین آفری نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس لیے ہم نے آپ کو اپنے گروپ میں رکھا ہے۔ وزیر ہند کے سیکرٹری مسٹر جیمز کے اعزاز میں جے پور کے محلات اور سرکاری عمارتوں پر یونین جیک کے علاوہ مہمان ریاستوں کے نشان بھی لہرا رہے تھے۔ سڑکیں جھنڈیوں اور نمائشی دروازوں سے آراستہ کی گئی تھیں۔ دراصل یہ سارا اہتمام مسٹر جیمز کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ ان دنوں انگلستان میں ریاستوں کے اختیارات کا مسئلہ چل رہا تھا اور راجستھان کے راجے مہاراجے سیکرٹری سے اپنے حق میں نوٹ لکھوانا چاہتے تھے۔ شاہی قافلہ آراستہ سڑکوں پر اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا تو میری گاڑی سب کے پیچھے تھی، کیونکہ میں کسی ریاست کا باقاعدہ نواب نہیں تھا۔ ریلوے اسٹیشن بھی آراستہ کر دیا گیا تھا۔ پلیٹ فارم پر سرخ کارپٹ بچھے تھے۔ گاڑی ٹھیک وقت پر نہ 1 منٹ ادھر نہ 1 منٹ ادھر پلیٹ فارم پر رکی۔ مہاراجا جے پور سرکاری سیلون کی طرف لپکے۔ دروازہ کھلا تو مسٹر جیمز سیلون سے اترے اور اس کے ساتھ ہی ریاستی بینڈ نے انگلش ترانہ گاڈ سیو دا کنگ کی دھن چھیڑ دی۔ مہاراجا چیف گیسٹ کو لے کر والیان ریاست کی طرف آئے، جو اپنی حیثیت کے مطابق درجہ بدرجہ کھڑے تھے، اور باری باری سب کا تعارف ہونے لگا۔ یہاں بھی میرا نمبر سب کے آخر میں تھا، چنانچہ تعارف کی نوبت بھی آخر میں آئی۔ مہاراجا نے سب سے پہلے رامپور کی نواب فیملی کا حوالہ ضروری سمجھا، پھر بتایا کہ میں نواب ناصر حیات کا بیٹا ہوں، جو پنجاب کے ایک بڑے راجپوت گھرانے سے تعلق رکھتے اور قدیم آثار کے ماہر تھے۔ ابو کا نام سن کر مسٹر جیمز بری طرح چونکے اور حیرت سے بولے، آر یو سن آف ناصر نواب ہو ڈائیڈ ان تبت؟ یس سر، میں نے جواب دیا اور حیران ہوا کہ ابو کے بارے میں جانتے تھے، مگر وہ تو کچھ اور بھی جانتے تھے۔ اور ان کا دوسرا سوال یہ تھا، اینڈ یو آر آلسو ریلیٹیو آف مسٹر اینڈریو؟ یس سر۔ میری حیرت کچھ اور بڑھی، گویا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مسٹر اینڈریو سے ہمارا کوئی رشتہ ہے۔ یو آر سن آف گریٹ فادر اینڈ ایم ویری گلیڈ ٹو میٹ یو۔ یہ کہہ کر مسٹر جیمز نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور وہیں کھڑے کھڑے مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ مسٹر اینڈریو ان کے دوست ہیں اور انہی کے ذریعے وہ تخلیق آدم اور انسان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ابو کی کتاب پڑھ چکے ہیں۔ انہیں یہ بات مسٹر اینڈریو سے معلوم ہوئی تھی کہ اس کی کزن کلارا نے سفر آسام کے دوران ناصر نواب سے شادی کر لی، پھر وہ لوگ تبت کی طرف ایک ایسی مہم پر چلے گئے کہ لوٹ کر نہ آ سکے۔ مسٹر جیمز نے یہ بھی بتایا کہ جب اسٹیلا سونیا کی وصیت کے مطابق اگر 3 جون 1915 تک اس کی کوئی اطلاع نہ مل سکے تو اسے اور اس کے ساتھیوں کو مردہ قرار دے کر ساری جائیداد اینڈریو کے نام منتقل کر دی جائے۔ انتقال جائیداد کی کارروائی کا وقت آیا تو اینڈریو نے انہی کے ذریعے انتقال جائیداد کی کارروائی کچھ دنوں کے لیے رکوا دی تھی کہ شاید اس دوران کوئی اطلاع آ جائے۔ مسٹر جیمز اس زمانے میں وزارت قانون میں کام کرتے اور عدالتوں سے ان کا رابطہ رہتا تھا۔ اس حوالے سے میری نظروں میں مسٹر اینڈریو کی عزت کچھ اور بڑھ گئی۔ ہمیں ایک دوسرے سے اس طرح شناسائی کی باتیں کرتے دیکھ کر والیان ریاست حیران و ششدر رہ گئے۔ اب مہاراجا جے پور کو بھی میری اہمیت کا احساس ہوا، اور ایسی تھی یہ اہمیت کہ راجوں مہاراجوں کی حیثیت ماند ہو گئی۔ سب کو پتہ چل گیا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں، ایک بڑے باپ کا بیٹا ہوں۔ لوگ مجھے رشک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ابو کی شخصیت یہاں بھی مجھ پر سایہ کناں تھی۔ قافلہ ریلوے اسٹیشن سے جے پور کے محلات کی طرف روانہ ہوا تو ترتیب کے مطابق میری گاڑی اگرچہ واپسی پر بھی سب کے پیچھے تھی، جس میں اپنے ایڈی کانگ اور دراصل شفیق و مہربان استاد پروفیسر اسلم کے ساتھ سوار تھا، مگر اب محسوس ہو رہا تھا کہ میں پیچھے نہیں بلکہ سب سے آگے ہوں۔ ابو کے نام نے مجھے شرف امتیاز بخشا تھا۔ ان کی یاد بڑی شدت کے ساتھ دل میں کروٹیں لینے لگی۔ رات کو ڈنر پر بھی مسٹر جیمز نے مجھے خصوصی عزت دی اور میرے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ پوچھنے لگے، کیا تم بھی اپنے باپ کی طرح تاریخ و آثار سے دلچسپی رکھتے ہو؟ میں نے بتایا، ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، مگر ابو کی طرف سے شکار کا شوق ضرور ورثے میں ملا ہے۔ میں نے کسی دانا کا قول پڑھا ہے کہ شکار درندوں کا کرو یا پرندوں کا،
مگر بندوق کی نالی کا منہ ہمیشہ اوپر رکھو۔ نصیحت کا شکریہ جناب، یہ کال میرے والد ہی کا ہے اور یہ بات انہوں نے مجھے بچپن میں سکھا دی تھی۔ مسٹر جیمز کے ہونٹوں پر معنی خیز تبسم بکھر گیا۔ میں نے تمہارے باپ کا نام جان بوجھ کر نہیں لیا، مگر یہ فقرہ انہی کی کتاب میں پڑھا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ باپ کا کہا یاد رکھتے ہو۔ ہم باتیں کر رہے تھے اور لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ بڑے آدمی میرے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس رات ابو کے انتقام کا جذبہ دل میں آگ سی بھڑکاتا رہا اور ایک انجانی آواز ذہن میں گونجتی رہی کہ وہ آدمی خوش قسمت ہوتا ہے جو اپنا انتقام پورا کرتا ہے۔ دوسرے دن شکار پارٹی جھیل کی طرف روانہ ہوئی، جس کے آس پاس جنگلات کا سلسلہ بھی پھیلا ہے۔ جھیل بہت بڑی اور جے پور کے مغرب میں واقع ہے۔ اس سے پرے پہاڑوں کا سلسلہ دکھائی دیتا ہے جو شمال مغرب کی طرف بیکانیر کے ریگستان سے جا ملتا ہے۔ جے پور کا علاقہ سطح سمندر سے 1600 سے لے کر 3000 فٹ تک بلند ہے۔ گھنے جنگل بھی ہیں اور جھاڑیوں، ٹیلوں اور درختوں پر مشتمل چھدرے خطے میں جہاں شکار ملتا ہے۔ جنگلوں میں ببر شیر، ٹائیگر، چیتے، بھیڑیے، گیدڑ، لکڑ بھگے، لومڑیاں، ہرن، چیتل وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ جھیل پر مرغابیوں کے جھنڈ اترتے ہیں۔ خوبصورتی کے اعتبار سے اس جھیل کو جے پور کا زیور سمجھنا چاہیے۔ شکار پارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے دن ایک پارٹی کے ساتھ جنگل کے شکار کا پروگرام تھا۔ دوسرے روز دوسری پارٹی کے ہمراہ جھیل پر مرغابیوں کا شکار کھیلنا تھا۔ مسٹر جیمز کو دونوں پارٹیوں میں شریک ہونا تھا اور مہاراجہ جے پور چونکہ میزبان تھے، اس لیے دونوں مقامات پر ان کی موجودگی ضروری تھی۔ میں مہاراجہ کے گروپ میں شامل تھا۔ ان کے ساتھ مجھے بھی دونوں قسم کے شکار میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ جنگل کے شکار کے لیے ہاتھیوں کا انتظام کیا گیا تھا، جس میں 4 گروپ حصہ لے رہے تھے۔ ہر گروپ کے پاس 2 ہاتھی تھے۔ دوسری پارٹی جھیل سے کوئی 1-1.5 میل ہٹ کے خیمہ زن ہوئی تھی، جبکہ پہلی پارٹی جھاڑیوں اور درختوں کے چھدرے جنگل کی طرف بڑھی، جس میں کہیں کہیں پتھر اور چھوٹے چھوٹے ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ شکار کا رخ مشرق سے مغرب کی طرف متعین کیا گیا۔ ہانگا کرنے والے، جن کی حفاظت کے لیے بھالوں اور بندوقوں سے مسلح آدمی ساتھ تھے، کئی میل دور مغربی سمت سے جنگل میں گھس گئے اور ہانکا کر کے جانوروں کو مشرق کی طرف دھکیلنے لگے۔ ادھر سے چاروں گروپ اپنے درمیان 1-1 فرلانگ کا فاصلہ چھوڑ کر جنگل میں داخل ہوئے۔ شکار کا اصول یہ طے پایا تھا کہ جانور جس گروپ کے حلقے میں نمودار ہو وہی اس پر گولی چلائے گا۔ ریاست جے پور میں دسمبر جنوری کے ایام میں درجہ حرارت 64 سے 80 ڈگری تک ہوتا ہے۔ مئی جون میں بڑی گرمی پڑتی اور درجہ حرارت 96 ڈگری سے اوپر چلا جاتا ہے، مگر مارچ اپریل کے مہینے معتدل اور خوشگوار سمجھے جاتے ہیں۔ وہ 4 مارچ 1928 کا ایک خوشگوار دن تھا جب ہاتھی شکار کی خاطر جنگل میں ہانک دیے گئے۔ مہاوت بڑے ہوشیار تھے اور ہر گروپ اپنے اپنے حلقے میں بڑا مستعد دکھائی دیتا تھا۔ وہ ہاتھی جس پر میں اور پروفیسر اسلم سوار تھے، مہاراجہ جے پور والے ہاتھی کے پیچھے کچھ فاصلے پر تھا، جبکہ مسٹر جیمز کا ہاتھی مہاراجہ کی دائیں سمت تھا اور ان کے عقب میں بیکانیر کے مہاراج اپنے پیشور شکاری سمیت سوار تھے۔ ہانکے کا شور 2-2.5 میل دور سنائی دے رہا تھا اور پروفیسر اسلم جنگل کے بعض مناظر کیمرے میں منتقل کر رہے تھے۔ اس سے اتفاق کہنا چاہیے کہ پہلا شکار ایک دھاری دار ٹائیگر کی شکل میں چیف گیسٹ مسٹر جیمز کے سامنے نمودار ہوا۔ انہوں نے فائر کیا، لیکن ایک تو فاصلہ زیادہ تھا، دوسرے ہاتھی کو دیکھ کر ٹائیگر بڑی تیز لہر لیتا ہوا یکلخت مڑا، اس لیے نشانہ ٹھیک نہ بیٹھ سکا اور وہ زخمی ہو کر جھاڑیوں میں جا گھسا۔ دوربین کی آنکھیں اس کی تلاش میں تھیں، مگر کوئی جھلک یا حرکت بھی دکھائی نہ دے سکی۔ یہی سمجھ لیا گیا کہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن صرف چند منٹ بعد مسٹر جیمز کے عقب میں مہاراج بیکانیر کے ہاتھی کے قریب جھاڑیوں میں ناگہاں اس طرح لپکا جیسے کوندا لپکتا ہے، اور ہوا میں تیرتا ہوا سیدھا ہاتھی کے ہودے پر جھپٹا۔ بیکانیر کے راجا اور ان کے پیشور شکاری اسے کہیں آگے ڈھونڈ رہے تھے اور عقب سے غافل ہو گئے تھے۔ درندہ عقبی پہلو سے کودا اور شکاری کو ہودے سے گھسیٹ لایا۔ دونوں زمین پر گرے، تاہم گرتے وقت ٹائیگر کے پنجوں سے شکاری نکلا تو شکاری کے ہاتھ سے بندوق نکل گئی۔ دونوں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گرے۔ مہاراج نے ہودے سے فائر کیا، مگر اس اثنا میں درندہ اچھل کر اٹھا اور اس کی پوزیشن بدل گئی، جس کے نتیجے میں نشانہ خالی گیا۔ زخمی درندہ فائر کا دھماکہ سن کر فوراً شکاری کی طرف مڑا، جس نے اپنا چاقو نکال لیا کیونکہ بندوق تو ٹائیگر کے قدموں میں پڑی تھی۔ میں اس کی جرأت پر دنگ رہ گیا۔ جب ٹائیگر جھاڑیوں سے نکل کر ہودے پر جھپٹا، میں نے اسی وقت خطرناک صورتحال کا اندازہ لگا لیا
اور اپنے محاوت کو ہاتھی کا رخ موڑنے کا اشارہ دیا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا اور میں دوڑتے ہاتھی سے درندے کا نشانہ لینے لگا۔ عین اس وقت جب وہ شکاری پر جھپٹنے والا تھا، شست باندھ کر رائفل کی لبلبی دبا دی۔ 375 میگنم کا دھماکہ ہوا اور 300 گرین سیسے کی گولی درندے کی اگلی ٹانگ توڑتی ہوئی پہلو سے اس کے سینے میں اتر گئی۔ گولی اگرچہ کافی دور سے چلائی گئی تھی مگر کارگر ثابت ہوئی۔ وہ فضا میں اچھلا، زمین پر گرا، تڑپا اور تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ پروفیسر اسلم نے یہ منظر کیمرے میں محفوظ کر لیا، مگر یہ نظارہ بیکانیر کے مہاراج کے علاوہ مسٹر جیمز، مہاراجہ جے پور اور رانا صفدر نے بھی دیکھا، جو مہاراجہ کے ساتھ عہدے میں تھا۔ عقب میں فائروں کے دھماکے سن کر انہوں نے اپنے ہاتھی رکوا لیے تھے۔ جب ہمارا ساتھی درندے کی لاش کے قریب پہنچا، شکاری نے اپنی بندوق اٹھا لی تھی، لیکن ٹائیگر کے پنجوں سے اس کے کپڑے پھٹ گئے اور جسم کے زخموں سے خون یوں ٹپک رہا تھا جیسے اس پر خنجر زنی کی گئی ہو۔ تیز نوکیلے پنجے کندھے کا گوشت ادھیڑ کر لے گئے تھے، مگر اس نے کسی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، بلکہ مجھے دیکھ کر اسی حالت میں اٹینشن ہو گیا اور سلام کیا۔ بیکانیر کے اس شکاری کا نام وکرم تھا۔ حادثہ ایسا تھا کہ وکرم اسے زندگی بھر فراموش نہ کر سکا اور میرا احسان مند رہا۔ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ اس راجپوت نے میرے احسان کا بدلہ کس طرح اتارا۔ حالانکہ میرے نزدیک یہ کوئی احسان نہیں تھا، قدرت نے میرے پہلے شکار ہی میں یہ حکمت رکھ دی تھی کہ میں ایک انسان کو بچانے کے لیے درندے کو ہلاک کروں۔ جے پور کا یہ خونی ٹائیگر میرا پہلا بڑا شکار تھا جس پر سب لوگوں نے مجھے خراج تحسین ادا کیا، حالانکہ ان کے نزدیک میں درجنوں شیر مار چکا تھا۔ ٹائیگر کی لاش اور زخمی وکرم کو امدادی پارٹی کے سپرد کر کے جو پیچھے پیچھے آ رہی تھی، ہاتھی پھر جنگل میں ہانک دیے گئے۔ اب بھی ان کی ترتیب وہی تھی، اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو صرف اس قدر کہ مہاراج بیکانیر کے عہدے میں وکرم کی جگہ دوسرے شکاری نے لے لی۔ جھاڑیوں اور چھدرے درختوں کے طویل و عریض حلقے سے نکل کر ہاتھی آہستہ آہستہ گھنے جنگل میں گھستے چلے گئے۔ اب گنجان درختوں کی وجہ سے ایک گروپ دوسرے گروپ کو دیکھ نہ سکتا تھا۔ اگر کہیں فائر ہوتا تو سب اس کے دھماکے سے صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے۔ کوئی 1.5 گھنٹے کے اندر جنگل فائروں کے پے در پہ دھماکوں سے گونجنے لگا۔ ہانکا کرنے والوں نے بہت سے جانور بندوق کے منہ میں دھکیل دیے تھے۔ ہانکے کے شور سے گھبرائے ہوئے جانور اور درندے شکاری حلقے کی طرف بھاگتے، ہاتھیوں کو دیکھ کر اپنا رخ کاٹتے اور کسی دوسری سمت نکل جاتے، مگر سدھائے ہوئے ہاتھی ان کا تعاقب کرتے اور بندوقوں کی نالیوں سے نکلنے والے موت کے شعلے انہیں جھپٹ لیتے۔ اس تعاقب کی وجہ سے جنگل میں بڑی افراتفری مچی اور ایک گروپ دوسرے گروپ کے حلقے سے گزرنے لگا۔ خود ہمارا گروپ مسٹر جیمز کے گروپ سے جا ملا۔ یہ دراصل ایک اجتماعی شکار تھا جو شام کا اندھیرا اترنے تک جاری رہا، اور سوائے اس حادثے کے جو آغازی میں پیش آ گیا تھا اور کوئی تشویشناک واقعہ نہیں ہوا۔ مسٹر جیمز نے ایک شیر، مہاراجہ جے پور نے ایک خطرناک چیتا جو ٹائیگر کی طرح ان کے عہدے پر لپکا، رانا صفدر کی گولی کھا کر نیچے گرا اور اٹھ کر بھاگا تو مہاراجہ نے مار گرایا۔ بیکانیر کے مہاراج نے ایک تیندوا اور میں نے ایک جوان ببر شیر کا شکار کیا۔ دوسرے 2 گروپوں کے سامنے ہرن اور پاڑھے نکلے اور وہی شکار ہوئے۔ خود میں نے ایک بھاگتے ہوئے سانبھر کو گرا لیا جو کسی درندے کے ڈر سے دھانک کی آواز نکالتا بھاگا تھا۔ شام کے جھٹپٹے میں جب ہانکا کرنے والے بھی شکار پارٹی سے آ ملے تھے، کیمپ کی طرف واپسی ہوئی۔ ریاستی ملازم درندوں اور جانوروں کی لاشیں اٹھا لائے اور کیمپ ہی میں ان کی کھالیں اتاری گئیں۔ ہاتھیوں سے اتر کر جب ہم لوگ کیمپ میں داخل ہو رہے تھے، بیکانیر کے مہاراج نے اچانک میرا بازو پکڑا اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ دراصل وکرم ان کا بہت ہی وفادار اور پسندیدہ شکاری تھا جس نے شکار کے دوران 1-2 بار ان کی جان بچائی تھی، اور اب وہ خود میری وجہ سے بچ گیا تھا۔ شکار کے دوران اگرچہ کسی شکاری کا زخمی ہو جانا کوئی اچنبھا نہیں، کیونکہ اس کھیل میں وحشی جانوروں کے ساتھ کبھی کبھی انسانوں کا خون بھی بہہ نکلتا ہے اور شکاری خود شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک شکار پارٹی میں جو چیدہ لوگوں پر مشتمل اور حفاظت کے پیش نظر ہاتھیوں پر سوار تھی، ایک معمولی واقعہ بھی انتظامی شکایت کا سبب بن سکتا تھا۔ حالانکہ جنگل میں لپکنے والی موت کسی نظم و نسق کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس اعتبار سے مہاراجہ جے پور بھی مجھ سے بہت خوش تھے کہ میں نے ایک مہان شکاری کی جان بچا لی۔ رانا صفدر کی مسرت کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ اس نے میرے متعلق مہاراجہ سے جو کچھ کہا تھا وہ میں نے پورا کر دکھایا۔ پیرو کو ہم کیمپ ہی میں چھوڑ گئے تھے، مگر وہ بھی وکرم کو پیش آنے والے حادثے کی خبر سن چکا اور وہاں موجود ریاستی ملازموں کو میرے شکار کے فرضی واقعات سنا کر حیران کرتا رہا تھا
کہ اس کے صاحب کسی ٹائگر اور باگھ کو تو چھوڑتے ہی نہیں بلکہ درندے کو اس کے بھٹ میں گھس کر مارتے ہیں۔ رات کو میں رانا صفدر اور پروفیسر اسلم کے ہمراہ زخمی وکرم کو دیکھنے گیا۔ اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی اور ڈاکٹر کا خیال تھا 8-10 دن میں گھاؤ بھر جائیں گے۔ ہمیں دیکھتے ہی بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور میرے گھٹنے چھو لیے۔ دراصل پاؤں چھونا چاہتا تھا مگر کندھے کے زخم کی وجہ سے جھک نہ سکا۔ پیشہ ور شکاری ہونے کے ناطے رانا صفدر کا دوست تھا۔ پوربی زبان میں بولا، آج تمرے نوابزادے نے میری جان بچا لیو اور آج سے اپنا جیون ان کا ہو گئے ہو۔ مجھے وکرم کی جیداری بھا گئی تھی جو زخمی ہونے کے باوجود صرف شکاری چاقو نکال کر ٹائگر کے مقابلے پر تیار ہو گیا تھا۔ میں رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، سرکار کوئی سیوا کا سمے ہوئے تو یاد کریو۔ دوسرے روز جھیل پر شکار تھا، میں اس میں بھی شریک ہوا اور یہاں میں نے اپنی 2 نالی شارٹ گن استعمال کی۔ اڑتی مرغابیوں کا شکار میرے لیے کوئی نیا نہ تھا مگر اس شکار میں مسٹر جیمز اور الور کے راجکمار بھی خاصے ماہر نکلے۔ دونوں نے بہت سی مرغابیاں مار گرائیں لیکن شکار کا بڑا ڈھیر میرے ہی سامنے لگا اور یہاں بھی سب لوگ میرے نشانے کا لوہا مان گئے۔ شکار ختم ہوا تو مسٹر جیمز نے میری کمر تھپ تھپائی، تم نے ٹھیک کہا تھا کہ شکار کا شوق باپ کی طرف سے تمہیں ورثے میں ملا ہے، اپنے باپ کا نام روشن کرو گے۔ میں سوچنے لگا اگر ابو کا نام روشن کرنا ہے تو مجھے ان کا انتقام لینا ہوگا۔ جے پور آ کر انتقام کا لفظ جیسے خون کے ساتھ ساتھ میرے پورے جسم میں گردش کرنے لگا تھا اور ذہن کی کوٹریوں کے پٹ بار بار کھلتے بار بار بند ہوتے تھے۔ اگلے دن دونوں شکار پارٹیاں جے پور لوٹ گئیں کیونکہ مسٹر جیمز کو نئی دہلی روانہ ہونا تھا۔ روانگی سے قبل انہوں نے مجھے بلایا اور اپنا کارڈ دے کر بولے، اگر کبھی انگلستان آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا۔ میں نہیں جانتا تھا انگلستان کا سفر میرے مقدر میں ہے یا نہیں مگر ایک طویل انجانے سفر کے راستے میرے خیالوں میں ضرور ابھرتے تھے اور وہ راستے بہرحال انگلستان کو نہیں جاتے تھے۔ پھر بھی وعدہ کر لیا، لندن ضرور آؤں گا، آپ سے ضرور ملوں گا اور میں مسٹر اینڈریو کو تمہاری اس ملاقات کے بارے میں بتاؤں گا۔ مسٹر جیمز بڑے تپاک سے رخصت ہوئے۔ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی انہیں گڈ بائی کہنے کے لیے اسٹیشن تک گیا۔ ان کے جاتے ہی مختلف ریاستوں سے آنے والے مہمان بھی کوچ کرنے اور بکھرنے لگے لیکن رانا صفدر نے مجھے اور پروفیسر کو مزید 2 دن ٹھہرائے رکھا۔ اس دوران ایک بار مہاراجا سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ کہنے لگے، مسٹر امجد، ہم چاہتے ہیں آئندہ آپ ہماری ہر شکار پارٹی میں شریک ہوں۔ آپ یاد کریں گے تو ضرور آؤں گا۔ بڑے دوست نواز اور قدردان تھے، انہوں نے کئی تحفے دیے، میں نے بھی اپنی طرف سے کچھ قیمتی تحفے انہیں پیش کیے۔ 9 مارچ کو ہم لاہور کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ مہاراجا کا سیکرٹری ٹائیگر اور ببر کی کھالیں لے کر حاضر ہوا۔ معلوم ہوا کہ واپسی پر ہر شکاری کو اس جانور کی کھال پیش کر دی جاتی ہے جس کا اس نے شکار کیا ہو۔ پیرو نے دونوں کھالیں بڑی احتیاط کے ساتھ سنبھال لی۔ ریلوے اسٹیشن پر رانا صفدر کے علاوہ سیکرٹری بھی ہمیں رخصت کرنے آیا۔ رانا 5-6 دن کے اندر میرا بے تکلف دوست بن گیا تھا۔ گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے میں نے پوچھا، کیوں رانا، اگر میں کبھی تمہیں بلاؤں تو آؤ گے؟ یہ بات پوچھنے والی نہیں، اس نے جواب دیا، صرف ایک خط لکھنے کی ضرورت ہے، میں خط ملتے ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ وہ پروفیسر کا بھی شکریہ ادا کرتا رہا جن کے ذریعے اسے میری دوستی میسر آئی۔ گاڑی روانہ ہوئی تو پلیٹ فارم پر کھڑا دیر تک ہاتھ ہلاتا رہا۔ جے پور سے نکلتے ہی میں اپنے شفیق استاد کے بارے میں سوچنے لگا جن کی کوشش سے مجھے اس سفر کا موقع ملا۔ شکار پارٹی میں شرکت، مہاراجا جے پور اور مسٹر جیمز سے ملاقات، والیان ریاست سے روشنائی اور رانا صفدر ایسے پیشہ ور شکاری کی دوستی، یہ سب کچھ پروفیسر اسلم کی کوشش کا نتیجہ تھا۔ اگر وہ رانا کو توجہ نہ دلاتے کہ کسی شکار پارٹی میں میری شرکت کا موقع نکالے تو جے پور کا سفر پیش نہ آتا۔ اس سفر میں شکار کے علاوہ سب سے اہم واقعہ مسٹر جیمز کی ملاقات تھی جو ابو کو مسٹر اینڈریو کے حوالے سے جانتے اور انہیں بڑا آدمی مانتے تھے۔ ابو کی رحلت کے 13-14 سال بعد میرا جے پور آنا، مسٹر جیمز سے ملنا اور ان کا غیر متوقع طور پر ابو کا ذکر کرنا بے مقصد نہ تھا۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز تعلق اور تسلسل پایا جاتا تھا اور اب میں سوچ رہا تھا یہ سب کچھ محض اتفاقی نہیں بلکہ پراسرار قدرت کے فیصلے کی کڑیاں ہیں۔ انسان دنیا میں سینکڑوں واقعات سے دوچار ہوتا مگر چند منظر ایسے بھی دیکھتا ہے جنہیں کبھی بھول نہیں سکتا، کچھ باتیں ایسی بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ ہی ساتھ لگی رہتی ہیں، اور جے پور کا سفر ایسا ہی تھا جو میرے کسی نئے راستے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے خیال آیا
کیا میں پروفیسر اسلم کو بتا دوں کہ میرے دل میں ایک جذبہ انتقام ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ جوان ہوا ہے، مگر میں نہیں جانتا کہ وہ جذبہ مجھے کہاں لے جائے گا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو سکوں گا یا نہیں۔ پھر سوچا شاید پروفیسر مجھے ماضی کی طرف پلٹنے سے روک دیں، انہیں تو صرف میرے روشن مستقبل سے دلچسپی ہے، بھلا مجھے ایک ایسے خطرے سے کھیلنے کا مشورہ کیوں دیں گے جو میرے خاندان کو کسی دوسرے حادثے سے بھی دوچار کر سکتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے ذہن میں کھلنے والے نئے کھیل کا دروازہ بند کر دیا۔ دہلی پہنچے تو پیرو بدستور ریاستی اردلی کی وردی میں ملبوس تھا۔ میں نے کہا اب یہ وردی اتار دے اور آدمی بن جا۔ پیرو نے حیرت زدہ نظروں سے یوں دیکھا جیسے وہ آدمی نہیں کچھ اور تھا۔ ابے دیکھتا کیا ہے، اب ہم راجستھان میں نہیں دہلی میں ہیں اور لاہور جا رہے ہیں۔ مگر صاحب یہ وردی تو… ہاں کیا ہے اس وردی کو؟ کچھ نہیں۔ پھر سوچ کر بولا کیا وردی لاہور پہنچنے سے پہلے اتار دوں؟ معلوم ہوتا تھا لاہور میں وردی کی نمائش کرنا اور ملنے جلنے والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ بھی راجوں مہاراجوں سے مل کر آیا ہے۔ میں نے سمجھایا یہ وردی صرف رجواڑوں میں پہنی جاتی ہے اور لاہور رجواڑا نہیں۔ نہ جانے بات اس کی سمجھ میں آئی یا نہیں، مگر وردی اتار کر معمول کا لباس پہن لیا۔ پیرو نے وردی جسم سے تو اتار دی لیکن ذہن سے نہ اتاری۔ لاہور پہنچے تو کچھ پھولا پھولا سا لگتا تھا، غالباً لوگوں کو اپنے سفر کی رودات سنانے کے لیے سخت بے قرار تھا، اور حویلی میں اس شان سے داخل ہوا جیسے اردلی کی وردی اتار کر وائسرائے کی وردی پہن لی ہو۔ شیر کی کھالوں کا تھیلا اس کی پشت پر تھا۔ میں نے دہلی سے اپنی واپسی کا تار دے دیا تھا۔ گھر والے میری آمد کے منتظر تھے۔ پروفیسر اسلم اسٹیشن ہی سے یہ کہہ کر رخصت ہو لیے تھے کہ میاں بادشاہ کو میرا سلام کہہ دینا، کل ان سے ملنے آؤں گا۔ میں پیرو کے ہمراہ گھر میں داخل ہوا تو دادا اتفاق سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں انہیں سلام کرنے اور پروفیسر کا سلام پہنچانے وہیں چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھے اور سینے سے لپٹا لیا۔ اماں بھی، امی اور سوریا بھی ڈرائنگ روم میں ہی آ گئیں۔ میں نے سب کو سلام کیا اور وہیں محفل جم گئی۔ سب سفر جے پور کے حالات سننا چاہتے تھے۔ یہ سفر انوکھا بھی تھا اور دلچسپ بھی، کیونکہ میں راجوں اور مہاراجوں کی دنیا سے لوٹ کے آیا تھا۔ میاں بادشاہ کو اس بات سے دلچسپی تھی کہ ان سے میرا میل جول کیسا رہا، مہاراجہ جے پور میرے ساتھ کس طرح پیش آئے، مگر سوریا شکار کے واقعات سننے کے لیے بے چین اور راجوں مہاراجوں سے شکار کو زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ میں انہیں بتانے لگا کہ جے پور میں کیسی رونق تھی، کن کن ریاستوں کے راجے مہاراجے شکار کھیلنے آئے تھے، خود مہاراجہ مجھ سے کس طرح ملے اور کس طرح ہم ہاتھیوں پر سوار ہو کر جنگل میں گئے۔ یہ باتیں سوریا کی بے چینی میں اضافہ کیے دے رہی تھیں۔ آخر اس نے پوچھ ہی لیا آپ نے شکار بھی کیا یا نہیں؟ اسی لمحے پیرو میاں بادشاہ کو سلام کرنے داخل ہوا۔ تھیلا ابھی تک اس کی پشت پر تھا۔ سوریا کے سوال کا جواب اس نے دیا، بڑا شکار کیا صاحب نے۔ سوریا اپنے سوال کا جواب غالباً میری زبان سے سننا چاہتی تھی۔ اس نے پیرو کی طرف ذرا تیز نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے صاحب نے کمال کر دیا۔ کیا کمال کر دیا؟ سوریا کا لہجہ بھی ذرا بگڑ گیا تھا، مگر پیرو نے محسوس نہیں کیا اور تھیلا اپنی پشت سے اتار کر میرا کمال دکھانے لگا۔ اس نے دونوں کھالیں نکال کر قالین پر بچھا دیں۔ سب کی نظریں کھالوں پر ٹک گئیں۔ سوریا نے بھی دیکھیں۔ شیروں کی کھالیں ہیں، کس نے شکار کیا تھا ان کا؟ میں چپ بیٹھا سوریا کی جھنجھلاہٹ کا مزہ لے رہا تھا۔ پیرو نے جواب دیا، دونوں شیر صاحب نے مارے تھے۔ تو نے صاحب کو گولی چلاتے، شیر مارتے دیکھا تھا؟ اب پیرو ذرا گھبرایا۔ نہیں، پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے یہ کمال تیرے صاحب کا ہے؟ سوریا نے ایک سنسنی خیز نکتہ پیش کر کے پیرو کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ ممکن ہے دونوں شیر کسی اور نے مارے ہوں اور تیرے صاحب نے اس سے کھالیں مانگ لی یا خرید لی ہوں۔ یہ سنتے ہی پیرو کا ذہن یکلخت پینچر ہو گیا۔ ساری اکڑ منہ دھری رہ گئی، کیونکہ دونوں کھالیں مہاراجا کے سیکرٹری نے اس کے سامنے مجھے پیش کی تھیں۔ وہ منہ لٹکائے میری طرف دیکھنے لگا۔ اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ سوریا کی بات پر میں بھی بھنا کے رہ گیا تھا۔ کوئی شکاری یہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے شکار کی کھالیں کہیں سے مانگ کر یا خرید کر لایا ہے۔ میں نے پیرو سے کہا، ذرا جا کر میرا اٹیچی کیس تو اٹھا لا۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا اب میں کون سا سانپ نکالنے والا ہوں، مگر جا کر اٹیچی کیس لے آیا۔ میں نے اسے کھولا اور وہ تمام تصویریں نکالی جو پروفیسر اسلم سفر کے دوران کھینچتے رہے اور جنہیں جے پور ہی میں ڈیولپ کرا لیا گیا تھا۔ ان میں ٹائیگر اور ببر کے شکار کی بڑی صاف منظر کشی
ہاتھیوں پر سوار ہو کر شکار کے نظارے، جنگل کے مناظر، مسٹر جیمز اور مہاراجا جے پور کے ساتھ میرے گروپ فوٹو اور کچھ تصویریں رانا صفدر کے ساتھ بھی اتری تھیں۔ حتیٰ کہ پروفیسر نے اس موقع کی تصویر بھی اتار لی تھی جب بیکانیر کے مہاراج مجھ سے بغلگیر ہو رہے تھے۔ جنگل کے علاوہ جھیل پر مرغابیوں کے شکار کی تصاویر بھی تھیں، جن میں شکار کی ہوئی مرغابیوں کا زیادہ ڈھیر میرے ہی سامنے نظر آ رہا تھا۔ پھر جے پور کے مختلف مناظر کو بھی کیمرے کے ذریعے محفوظ کر لیا گیا تھا۔ یہ تمام تصویریں سفر جے پور کے علاوہ میرے شکار کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ میں ایک ایک کر کے تصویریں سریا کو دکھانے لگا۔ جب وہ ایک تصویر دیکھ لیتی، اسے امی، دادا میاں یا اماں بی کی طرف بڑھا دیتی۔ اس طرح باری باری وہ تصویریں سب نے دیکھیں اور سفر جے پور کے مناظر نے سب پر جادو سا کر دیا۔ ٹائیگر اور ببر کے شکار کی چند تصاویر میں نے آخر میں دکھائیں۔ ایک تصویر میں، جو پروفیسر نے نہ جانے کس زاویے سے کھینچی تھی، میں ہودے میں رائفل تانے کھڑا تھا اور کچھ فاصلے پر ٹائیگر اور وکرم آمنے سامنے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ وہ منظر تھا جب وکرم شکاری چاقو نکال کر ٹائیگر کے مقابلے پر تیار ہو گیا تھا۔ ان تصاویروں کے ساتھ میں نے واقعے کی کیفیت بھی بیان کر دی اور بتایا کہ وکرم بیکانیر کے مہاراج کا خاص شکاری ہے، جسے ٹائیگر نے حملہ کر کے ہاتھی کے ہودے سے گھسیٹ لیا تھا اور ٹائیگر کو ہلاک کر کے اس کی جان میں نے بچائی تھی۔ سریا حیرت و دلچسپی کی حالت میں تصویریں دیکھتی رہی، لیکن ٹائیگر کے شکار والی صاف منظر کشی دیکھ کر تو اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی اور وہ عجیب سی کیفیت میں کھوئی یہ منظر دیکھتی رہی۔ کیوں؟ اب یقین آیا؟ یہ ٹائیگر اور ببر میں نے ہی شکار کیے تھے۔ سریا چونکی، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اب تو انکار نہیں ہو سکتا بھائی جان، واقعی آپ نے کمال کر دیا۔ میں نے پوچھا، دونوں میں سے کون سی کھال تمہیں پسند ہے؟ اس نے ٹائیگر کی دھاری دار کھال پسند کی۔ میں نے پیرو کو حکم دیا کہ وہ ٹائیگر کی کھال سریا کے کمرے میں بچھا دے اور دوسری ڈرائنگ روم کے لیے رکھ دی۔ یہ سنتے ہی سریا مچل گئی اور میرا بازو کھینچتے ہوئے اصرار کرنے لگی کہ میں ٹائیگر کی کھال اپنے ہاتھ سے اس کے کمرے میں بچھاؤں، مگر اس وقت میں اپنے سفر کے حالات سنا رہا ہوں، وہ ہم سب رات کو سن لیں گے۔ اس کے اصرار پر دادا نے بھی مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں ٹائیگر کی کھال اٹھا کر ساتھ ہو لیا اور جا کر اپنے ہاتھ سے اس کے کمرے میں بچھائی۔ وہ مجھے لے کر اسی کھال پر بیٹھ گئی اور بولی، اب مجھے اپنے شکار کی رودات سنائیں۔ سریا کو جنگل اور شکار کی کہانیوں سے جنون کی حد تک دلچسپی ہے، بلکہ یہ دلچسپی اس کی کمزوری بن چکی ہے۔ اس وقت عمر کے 14ویں برس میں اور انگلش میڈیم اسکول کی 9ویں کلاس میں تھی، مگر اسی عمر میں انگریزی کے رسالے بڑے شوق سے خرید لاتی، جن میں شکار کی کہانیاں اور تصویریں چھپتی تھیں۔ اب میں اسے جے پور کے جنگل میں شکار کی رودات تفصیل کے ساتھ سنانے لگا۔ وہ مختلف مرحلوں پر کھینچی جانے والی تصویریں دیکھ چکی تھی، اس لیے یوں لگ رہا تھا خود جنگل میں پہنچ گئی اور اپنی آنکھوں سے ہاتھیوں پر شکار کے دلچسپ مناظر دیکھ رہی ہو۔ یہ بھی بتا دوں، کلارا آنٹی کی طرح سریا بھی ایڈونچر کی بڑی شوقین اور خطروں سے گزرنا پسند کرتی ہے۔ شکاری زندگی، جنگل اور جنگل کے ایڈونچر کی دل دادا ہے۔ جے پور کے شکار کی رودات سن چکی تو عجیب سے لہجے میں بولی، میرا ایک خواب پورا ہو گیا۔ کون سا خواب؟ میں چاہتی تھی آپ شکاری بنے۔ کتنا ایڈونچر ہوتا ہے جنگل میں، شکار میں۔ میں سوچ رہا تھا، ابھی جنگل کے خطروں کو نہیں سمجھتی، محض ایڈونچر کے طور پر شکاری زندگی سے دلچسپی رکھتی ہے۔ ایک بار جنگل کے خطروں سے گزر گئی تو شاید کبھی شکار کا نام بھی نہیں لے گی، مگر میں نہیں جانتا تھا اسے چھوٹی عمر ہی میں ان باتوں سے اتنی دلچسپی کیوں ہو گئی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد میں سب کو سفر جے پور کے حالات سنانے لگا۔ سریا کو تو صرف شکار کی تفصیلات سنائی تھیں، وہ ان باتوں میں بھی گہری دلچسپی لے رہی تھی۔ میں نے بتایا کہ جب برطانوی وزیر ہند کے سیکرٹری مسٹر جیمز سے میرا تعارف کرایا گیا تو کس طرح وہ ابو کا نام سن کر چونکے، پھر مسٹر اینڈریو کے حوالے سے کیا کیا باتیں ہوئیں، اور اسٹیلا سونیا، ولیم ہرش، کلارا آنٹی اور ابو کو مردہ قرار دیے جانے کی قانونی کارروائی پر اینڈریو کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ اس ذکر نے سب کو یکلخت اداس و غمگین کر دیا۔ جے پور کے سفر کی رودات چھوڑ کر ہم سب ابو کی یاد میں کھو گئے اور معلوم ہوا 14 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد ہمارے زخم آج بھی ہرے ہیں۔ وحشیوں کا خونی دیوتا اپنے خوفناک جبڑے کھولے آج بھی ہمارے ذہنوں میں کھڑا ہے۔ ہم آج بھی اس کی غراہٹیں اور بودی کی چیخیں سن رہے ہیں۔ سریا اچانک بڑے جوش میں کھڑی ہو گئی اور میری طرف ہاتھ اٹھا کر بولی، آپ کی طرح اگر میں شکاری ہوتی تو میری رائفل کی پہلی گولی اس درندے کو تلاش کرتی جس نے ابو کو ہم سے چھین لیا تھا۔
یہ کہہ کر وہ بڑی تیزی سے کمرے سے نکل گئی، جیسے کوئی بگولا گزرتا ہے۔ اس کی بات سن کر، بات کرنے کا انداز دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ اس کے الفاظ نے مجھ پر تو ایک بھونچال سا طاری کر دیا۔ میں سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ پہلی بار پتا چلا کہ سریا کی نبضوں میں بھی انتقام کا وہی خون گردش کر رہا ہے جو 14 سال سے میرے جسم میں پلتا اور جوان ہوتا رہا تھا۔ وہ آپ تو ایک انگارہ پھینک کر چلی گئی، لیکن مجھے میری زندگی کا مقصد و مفہوم بتا گئی۔ اب دل میں، دماغ میں، پورے جسم میں جذبات کی آگ دوڑ رہی تھی، مگر میں اس آگ کو دباتا اور اپنے آپ کو دادا دادی امی سب کی نظروں سے چھپاتا رہا کہ کہیں میرے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے جو اس گھر کو کسی نئے درد، نئے کرب کے عذاب میں مبتلا نہ کر دے، اور اس سے پہلے کہ تقدیر کا فیصلہ صادر ہو، رائفل میرے ہاتھ سے چھین لی جائے۔ یکلخت میں اٹھا، میرے ساتھ سب اٹھے اور چپ چاپ بے آواز اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، جیسے 14 برس پہلے وہ ابو کو پیش آنے والے حادثے کا ذکر سن کر خاموش ہو گئے اور روحوں کی طرح بے آواز چلتے پھرتے تھے۔ پرانا درد ناگہاں پھر لوٹ آیا تھا۔ اس رات میں اپنے بستر پر لیٹا، بہت سوچتا، بہت پگھلتا، بہت ٹوٹتا رہا۔ دل پر غم کا بوجھ بڑھ گیا۔ میرے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور کچھ سوجھتا نہ تھا کہ کیا کروں۔ یوں لگا جس طرح اندھے کی رات کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس کی پوری زندگی ایک تاریک سرنگ سے گزرتی ہے، اسی طرح ابو کے غم نے ہماری زندگی کو بھی ایک اندھی سرنگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک دہانے سے کبھی کبھی کسی خوشی کا اجالا داخل ہوتا اور دوسرے دہانے سے نکل جاتا ہے اور ہم پھر غم کے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کی تاریک سرنگ کو صرف انتقام کی روشنی منور کر سکتی اور ہمیں کرب کے اندھیروں سے نکال سکتی تھی، مگر ہمارا دشمن کہاں تھا اور ہم اپنے انتقام کی پیاس کیوں کر بجھا سکتے تھے؟ وہ سینکڑوں میل، ہزاروں میل دور جہاں بھی تھا، وہاں تک رسائی ممکن نہ تھی، کیونکہ کوئی بھی ان راستوں سے آگاہ نہ تھا جن پر 14 برس پہلے موت کے ایک قافلے نے سفر کیا۔ کوئی بھی اس وادی کی نشاندہی نہیں کر سکتا تھا جہاں وحشیوں کا دیوتا نہ جانے کتنی صدیوں سے اپنے پیٹ کا دوزخ انسانوں کی قربانی سے بھر رہا تھا۔ میں دیر تک جاگتا اور اس کرب میں تڑپتا رہا کہ اپنا انتقام بھی پورا نہیں کر سکتا۔ کبھی ذہن میں انجانے سفر کے تانے بانے بنتا، کبھی توڑتا، نیند کے جنگل میں کھو گیا۔ سویرے ابھی بستر پر تھا کہ سریا منہ دیکھنے اور سلام صبح کرنے آئی۔ میں نہیں جانتا خود جاگا تھا یا مجھے اس نے جگایا، مگر اسے دیکھتے ہی اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، رات ذہن میں عجیب و غریب خیال آتے رہے ہیں۔ کیسے خیال؟ رات میں سوچتی رہی، نہ جانے ابو نے کن راستوں پر سفر کیا تھا۔ آخر خیال نے مجھے چونکا دیا، مگر یہ نہیں جانتی اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میں یہ سن کر ششدر رہ گیا کہ میری طرح رات کو وہ بھی ان راستوں کے بارے میں سوچتی رہی ہے جن سے گزر کر ابو اور کلارا آنٹی اور ان کے سب ساتھی موت کی وادی میں داخل ہوئے تھے۔ اب مجھے اس کے خیال سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ رات کیا سوچا تم نے؟ میں نے سوچا اگر ایک شکار پارٹی تیار کر کے بودی کو اس کے ساتھ جنگل میں داخل کیا جائے تو شاید جنگل کے خطروں کو دیکھ کر، درندوں کی آوازیں سن کر اس کا سویا ہوا ذہن جاگ اٹھے اور وہ کچھ بتا سکے۔ یہ تجویز اتنی حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھی کہ میں بستر سے اچھل کر فرش پر آ گیا، مگر فوراً ہی مجھے ایک جھٹکا لگا۔ پنجاب میں ایسے خطرناک جنگل کہاں ہیں جہاں درندوں کا شکار کیا جائے اور بودی کے ذہن کو ان کی آوازوں سے بیدار کیا جا سکے؟ پنجاب میں نہ صحیح، اودھ میں تو ہیں۔ سریا نے دوسری تجویز پیش کی، آپ شکاریوں کو لاہور کی بجائے رامپور میں بلائیں اور وہاں سے بودی کے ساتھ جنگلوں کا رخ کریں۔ اس کی دوسری تجویز نے بھی مجھے چونکا دیا۔ پھر اسی روز میں نے دادا اور پروفیسر اسلم کو، جو میاں بادشاہ کو سلام کرنے آ گئے تھے، اپنے ساتھ لیا اور ڈاکٹر احمد کے کلینک میں پہنچا۔ مختلف ڈاکٹروں کو دکھانے اور علاج سے مایوس ہو جانے کے بعد بودی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب جنگل اور شکار کی حیرت انگیز تجویز سن کر ڈاکٹر احمد بھی چونکے اور کہنے لگے، بودی کا ذہن ایک وحشی درندے کے خوف سے معاف ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے جنگل میں شکار پارٹی کے ساتھ درندوں کی آوازیں سن کر اور انہیں لپکتے جھپٹتے دیکھ کر ضرور کسی رد عمل کا اظہار کرے گا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے یہ تجربہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر احمد حیران تھے کہ یہ نفسیاتی علاج انہیں کیوں نہ سوجھا۔ بہرحال ان سے مشورہ کرنے کے بعد میاں بادشاہ شکار پارٹی کا نسخہ آزمانے پر تیار ہو گئے۔ گھر واپس آ کر
ہم شکار کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تاریخوں کا تعین کرنے لگے۔ مشورے کے لیے سریا کو بھی ڈرائنگ روم میں بلا لیا گیا۔ میاں بادشاہ کا خیال تھا شکاریوں کو بلانے اور پارٹی کا انتظام کرتے کافی وقت لگے گا، اس لیے اگست کا مہینہ مقرر کر لیا جائے۔ پروفیسر اسلم بھی ان سے متفق تھے، مگر سریا نے بتایا کہ جولائی، اگست اور ستمبر مونسون کے مہینے ہیں جن میں بارشیں ہوتی ہیں اور بارشوں میں شکار نہیں کھیلا جاتا۔ ہم اس کی معلومات پر حیران رہ گئے۔ پھر اس نے خود ہی بتایا اپریل مئی کا موسم ٹھیک رہے گا۔ آخر 1 مئی پر فیصلہ ہو گیا۔ اس تاریخ کو ہمیں رامپور سے شکار کے لیے روانہ ہونا تھا۔ پھر ہم وہیں بیٹھ کر خطوط لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ پروفیسر اور میری طرف سے رانا صفدر اور وکرم کو شکار کی دعوت دی گئی۔ میں نے رانا کو لکھا اگر وہ کسی اور شکاری کو بھی ہمراہ لا سکے تو بہتر ہوگا۔ میاں بادشاہ نے میرے نانا نواب کو خط لکھا کہ شکار پارٹی انہی کے ہاں رامپور جمع ہوگی اور وہاں سے شکار کے لیے روانہ ہوگی۔ اسی ہفتے نانا کا جواب آ گیا کہ اس سلسلے میں ریاست کی طرف سے بھی تعاون کی توقع ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نواب رامپور کو معاملے کی صورت سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ یہ جواب بے حد حوصلہ افزا تھا۔ رانا صفدر اور وکرم کی چٹھیاں بھی آ گئیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ دونوں 29 اپریل کو دہلی ریلوے اسٹیشن پر ہمارے منتظر ہوں گے تاکہ وہاں سے رامپور کے لیے اکٹھے روانہ ہو سکیں۔ سفر جے پور کے بعد اب میں اور پروفیسر اسلم سفر رامپور کی تیاریاں کرنے لگے۔ بظاہر اس سارے ہنگامے کا اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہ تھا کہ میاں بادشاہ بودی کا علاج کرنا اور اسے عذاب سکوت سے نکالنا، بلکہ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ آخر ان کے بیٹے کو موت کا حادثہ کس طرح پیش آیا تھا، اور مجھے دلچسپی ان راستوں سے تھی جن کی نشاندہی صرف بودی کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنی دلچسپی کو سب سے پوشیدہ رکھا۔ بودی کی نگہداشت کے لیے انہی دنوں ایک علیحدہ ملازم رکھ لیا گیا جو دماغی امراض کے شفا خانے میں کام کر چکا تھا۔ اس کا نام سلطان علی تھا اور اسے بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ جانا تھا۔ 25 اپریل کو رانا صفدر کی ایک اور چٹھی موصول ہوئی۔ لکھا تھا کہ وہ اور وکرم حسب وعدہ 29 اپریل کو دہلی ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں گے، مگر یہ عجیب سی فرمائش بھی کی تھی کہ وہ مجھے ایک پرنس اور نواب زادے ہی کے روپ میں دیکھنا اور ملنا پسند کرتا ہے۔ پیرو کے بارے میں تاکید کی تھی، اسے ریاستی اردلی کی وردی میں میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں سمجھ گیا اپنے ساتھ کوئی ایسا شکاری لا رہا ہوگا جسے میری حیثیت اور شخصیت سے متاثر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی آخری ہدایت یہ تھی کہ مجھے لاہور سے فرسٹ کلاس کے ریزرو ڈبے میں سفر کرنا چاہیے۔ پیرو اس بات پر بے حد خوش ہوا کہ اسے ایک بار پھر شاہی وردی پہننے کا موقع مل رہا ہے۔ روانگی میں صرف 1 دن باقی تھا جب سریا نے اعلان کر دیا کہ وہ بھی میرے ساتھ رامپور جائے گی۔ امی نے بھیجنے سے انکار کر دیا کہ اتنے مردوں کے ساتھ اکیلی لڑکی کا سفر مناسب نہیں۔ سریا نے حجت پیش کی، میں تو صرف بھائی جان کے ساتھ سفر کروں گی، مگر امی نے پھر بھی حامی نہ بھری۔ اسی رات نہ جانے سریا نے دادا کے کانوں میں کیا منتر پھونکا کہ انہوں نے جانے کی اجازت دے دی اور امی خاموش ہو گئیں۔ اس منتر کا راز اس نے مجھے گھر سے نکل کر بتایا۔ بولی، میں آپ کی روشنارہ ادا کے ساتھ کچھ تبادلہ خیال کرنے جا رہی ہوں۔ میں چونکا کیونکہ دادا کو میری شادی کی بڑی فکر تھی۔ تم جانتی ہو نا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل جانتی ہوں، اور یہ وعدہ بھی کر چکی ہو کہ شادی کو ٹالنے کے لیے میری مدد کرو گی۔ مجھے اپنا وعدہ بھی یاد ہے۔ پھر روشی سے کیا تبادلہ خیال ہوگا؟ وہ ہنسی۔ بھائی جان، امی مجھے رامپور جانے سے روک رہی تھیں۔ میں نے دادا میاں کے کان میں منتر پھونکا کہ بھائی جان کے لیے روشی کے رشتے کی بات چلاؤں گی اور آپ کو بھی منا لوں گی۔ بس آپ کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ اب مجھے شرارت کی سوجھی، مگر میں تو ابھی ماننے کا نہیں، آپ کو مناتا کون ہے؟ سریا نے بھانڈا ہی پھوڑ دیا۔ لاہور سے رامپور تک ہم نے فرسٹ کلاس کا پورا ڈبہ ریزرو کرایا تھا۔ بڑے کمپارٹمنٹ میں سریا، میں اور پروفیسر اسلم تھے، اور اس سے ملحق چھوٹے حصے میں پیرو اور سلطان علی بودی کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ گاڑی لاہور سے روانہ ہوئی تو سریا نے پروفیسر اسلم سے ایک عجیب سوال کر دیا، انکل، کیا ظلم کا بدلہ اور انتقام لینا جائز ہے؟ سریا بیٹی، جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، کیونکہ قصاص خدا نے آدمی پر فرض کر دیا ہے۔ پروفیسر تو سمجھ ہی نہ سکے کہ سریا نے بدلے اور انتقام کے بارے میں کیوں پوچھا ہے، مگر میں جانتا تھا وہ مجھے ایک راستہ بتا رہی ہے۔ شام کے قریب گاڑی دہلی ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوئی تو پلیٹ فارم پر رانا صفدر اور وکرم کی صورتیں نظر آئیں۔
گاڑی کے رکتے ہی میں پلیٹ فارم پر اترا تو وردی میں ملبوس پیرو اپنے کندھے پر شارٹ گن لٹکائے باڈی گارڈ کی طرح باقاعدہ میرے پیچھے نمودار ہوا۔ حالانکہ بندوق کبھی ان جناب کے فرشتوں نے بھی نہیں چلائی تھی۔ رانا صفدر اور وکرم خود میری طرف لپکے اور بڑے مؤدب ہو کر ملے۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ رانا نے اپنے عقب کی سمت اشارہ کیا۔ میں نے گردن اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ چند قدم کے فاصلے پر 19-20 برس کی ایک نوجوان، انتہائی خوبصورت اور پروقار لڑکی قیمتی لباس پہنے پوری شان سے کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی کہیں کھو گیا۔ اس کے حسن میں بلا کی کشش تھی۔ بڑے سلیقے سے کٹے ہوئے سیاہ بال کندھوں پر لٹک رہے تھے۔ آنکھیں انگلستان کی اسکاچ سے زیادہ نشاور تھیں۔ رنگ پھولوں کی طرح نکھرا ہوا تھا، جیسے گلابوں کے درمیان پل کر جوان ہوئی ہو۔ لمبی سراہی دار اور حسین گردن میں ہیرے کی کنیوں سے چمکتا دمکتا ایک جڑاؤ لاکٹ اس کی حیثیت بتا رہا تھا۔ قد میں سروے چمن تو خوبی میں رشک بہار تھی، جنگل کی ہرنیوں کی طرح چونکی ہوئی، جھیل کے پانی کی مانند ٹھہری ہوئی، سر سے پاؤں تک بے مثال پروردہ جمال۔ میں نے عورت کے روپ میں حسن کی ایک دیوی کو دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کی نظریں بھی میرا جائزہ لے رہی ہیں۔ عقب میں 2 مسلح باڈی گارڈ بھی نظر آئے۔ کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ رانا صفدر مجھے اپنے ساتھ لے کر اس قیامت کی طرف بڑھا اور ہمارا تعارف کرایا۔ یہ نوابزادہ امجد ناصر جن سے ملنے کی آپ مشتاق تھیں، اور یہ ہیں پرنسس اندرا چتور گڑھ سے۔ میں نے آداب عرض اور اس نے گڈ ایوننگ کہا۔ یہ تھی پرنسس اندرا سے میری پہلی ملاقات، جس نے دل میں ایک ہیجان اور تجسس پیدا کر دیا کہ وہ مجھ سے ملنے کی کیوں مشتاق ہے۔ پرنسس اندرا ایک خوبصورت نام ہی نہیں، ایک خوبصورت شخصیت بھی ہے، جس کے بغیر میری سرگزشت آگے نہیں بڑھتی۔ میں نے داستان اسرار کے آغاز ہی میں واضح کر دیا تھا کہ پرنسس اندرا اس کہانی میں ذرا دیر سے داخل ہوگی اور میرے پڑھنے والوں کو اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو لیجئے، پرنسس اندرا کہانی میں داخل ہوتی ہے۔ دہلی ریلوے اسٹیشن پر پرنسس اندرا سے اچانک ملاقات میری زندگی کا ایک حسین اور خوشگوار واقعہ ہے۔ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو شاید میں یہ سفر اختیار نہ کرتا، جو دنیا کی بڑی بڑی مہمات سے کہیں زیادہ بھیانک اور خطرناک تھا، اور یہ روداد سفر قلم بند کرنے کی نوبت نہ آتی، جو مہم جوئی کی بیشتر داستانوں سے انوکھی، لرزہ خیز اور انتہائی ہولناک ہے، جیسا کہ قارئین کو آئندہ واقعات سے اندازہ ہو جائے گا۔ اس ملاقات کے بعد، جو بظاہر اتفاقی معلوم ہوتی ہے، لیکن اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملاقات آسمانوں کے دفتر اسرار میں بہت پہلے درج کر دی گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا، اس میں پرنسس اندرا قدم بہ قدم میرے ساتھ رہی، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ میری داستان حیات کے حیرت انگیز اور لرزہ خیز واقعات کا سبب یہی راجپوت راجکماری بنی۔ میں بتا چکا ہوں، میری اور ابو کی شکل و صورت ہی ایک جیسی نہیں، بلکہ ہمارے خیالات میں بھی ایک عجیب سی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اور اچنبھے کی بات تو یہ ہے، نہ صرف ہمارا سفر ایک جیسا تھا، بلکہ میں بھی سفر کے دوران کم و بیش اسی قسم کے واقعات اور سانحات سے دوچار ہوا جو میرے والد کو پیش آ چکے تھے۔ گویا وہی راستے تھے، وہی سفر تھا، صرف مسافر بدل گئے۔ جس طرح ابو کی زندگی میں کلارا آنٹی بالکل غیر متوقع طور سے داخل ہوئی اور ان کی شریک سفر بن گئی تھی، اسی طرح پرنسس اندرا بھی الف لیلا کی کسی شہزادی کی مانند ناگہاں مجھ سے آ ٹکرائی اور میری شریک سفر بن گئی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ابو اور کلارا آنٹی کی ملاقات کلکتہ میں ہوئی اور پرنسس اندرا مجھے دہلی ریلوے اسٹیشن پر ملی، لیکن مہم جوئی اور ایڈونچر کا شوق دونوں میں مشترک تھا۔ یہ عجیب و غریب اتفاق تھا، اور ایسے اتفاقات شاذ و نادر ہی پیش آتے ہیں، مگر یہ دنیا بہرحال اسباب و علل کا ایک کارخانہ ہے۔ یہاں جو ہنگامہ دنیا کے پہلے آدمی سے شروع ہوا تھا، وہ دنیا کے آخری آدمی تک جاری رہے گا، جب تک بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح دھنک نہیں دیے جاتے اور وہ ساعت موعود نہیں آ جاتی جسے قیامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ راجکماری اندرا کو پہلی ہی نظر میں دیکھ کر میرے دل میں کچھ ایسا عجیب سا جذبہ ابھر آیا جس کا کوئی نام نہیں ہوتا، لیکن وہی جذبہ دراصل بنیاد کا پہلا پتھر ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس نے بھی میرے بارے میں کوئی ایسی ہی بات محسوس کی ہو، پھر بھی یہ تو میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہی ملاقات میری کتاب زندگی کا ایک خوبصورت دیباچہ بن جائے گی، اور جس طرح کلارا آنٹی کا نام نواب ناصر حیات کے نام سے الگ نہیں کیا جا سکتا،
उसी तरह मेरे और प्रिंसेस इंदिरा के नाम भी एक दूसरे से अलहदा नहीं किए जा सकते, क्योंकि तकदीर के पुरअसरार दफ्तर में ये नाम साथ साथ लिख दिए गए थे और तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जब राणा सफदर ने हमारा तारुफ कराया, मैं यही समझा था राजकुमारी इंदिरा अपनी आला हैसियत और राजपूती शान के बावस्फ रिवायती अंदाज में मुझे सिर्फ नमस्ते या आदाब अर्ज कहेगी, जैसा कि हिंदुस्तानी समाज में रिवाज है। लेकिन मेरा नाम सुनते ही उसने बड़ी बेतकल्लुफी से गुड इवनिंग कहकर खूबसूरत हाथ शेक हैंड के लिए आगे बढ़ाया, जिस पर मैं एक पल के लिए कुछ बौखला सा गया, क्योंकि जिस तहजीब में पलकर जवान हुआ हूँ उसमें किसी नामहरम औरत या लड़की से हाथ मिलाना मायूब बल्कि नाजायज भी समझा जाता है। मगर मैं नहीं जानता वो कौन सी ताकत थी जिसने मेरे दिल में तहरीक और तरगीब पैदा की कि प्रिंसेस इंदिरा का खूबसूरत हाथ ना सिर्फ थाम लूं बल्कि चूम लूं। मैंने हाथ चूमा तो नहीं, गर्मजोशी से थाम जरूर लिया। राणा सफदर ने अपने तारुफी कलमात में ये कहकर मेरे दिल में एक इश्तियाक आमेज सनसनी दौड़ा दी कि वो मुझसे मिलने को बेचैन थी, और अब मैं ये जानने के लिए बेताब हुआ जा रहा था कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। प्रिंसेस इंदिरा ने यह वजह खुद ही बयान कर दी। सुना है आप एक बड़े शिकारी हैं। मैं हैरान हुआ। बड़ा शिकारी वो होता है जिसका निशाना कभी खता नहीं जाता। उसने वजाहत की। मुझे भी शिकार का शौक है, जी में आई कह दूं, शौक पूरा कीजिए, मैं हाजिर हूं। मगर कुछ ना कह सका। राणा सफदर ने उसके मुतालिक मजीद मालूमात फराहम की। प्रिंसेस थोड़े दिन कबल इंग्लिस्तान से वापस आई हैं। सैरो शिकार के सिवा और कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे बात आगे बढ़ाने का मौका मिल गया। फिर तो आपने इंग्लिस्तान का सफ़र भी सैरो सयाहत की खातिर किया होगा। विद्या हासिल करने गई थी। मुझे आर्ट, हिस्ट्री और कदीम आसार का शौक है, मगर असल हॉबी शिकार है। मैं उसकी ज़बान से कदीम आसार का जिक्र सुनकर चौंक सा गया, क्योंकि अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ये शौक मुझे विरसे में मिला था, लेकिन आज तक किसी से इजहार न कर सका। अब्बू के इसी शौक ने हमारी जिंदगियों पर गमों का साया डाल दिया था। बहरहाल इस इत्तिफाक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि प्रिंसेस इंदिरा को मेरी तरह हिस्ट्री और कदीम आसार का भी शौक था और शिकार से भी गहरी दिलचस्पी थी, और यही ताल्लुक एक हौलनाक सफ़र में हमारी रफाकत का जरिया बना। उसने बताया, इंग्लिस्तान से आते ही मैंने राणा को शिकार के लिए लिखा। इसने अपने जवाब में जयपुर की शिकार पार्टी के हालात तहरीर किए, आपकी बेमिसाल निशानाबाजी की तारीफ बयान की और बताया कि आप रामपुर में एक शिकार पार्टी तैयार कर रहे हैं। बस आपसे मिलने और शिकार की लगन मुझे भी खींच लाई। ये जानकर कि प्रिंसेस इंदिरा चित्तौड़गढ़ से हमारी शिकार पार्टी में शरीक होने आई है, मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। उसके होंठों पर एक लतीफ सी मुस्कुराहट तैर गई। प्रिंसेस इंदिरा बड़ी रवां दवा अंग्रेजी बोलती थी। उर्दू में बात करती तो अंग्रेजी के पेमंत लगाती और हिंदी के नगीने जड़ देती। चंद ही लम्हों में हमारी गुफ्तगू रस्मी तकल्लुफ के दायरे से निकल आई। बातचीत के दौरान राणा सफदर की देखा देखी उसने भी एक दो बार मुझे प्रिंस अमजद कहकर मुखातिब किया, मगर मैंने फौरन वजाहत कर दी, मैं ना तो प्रिंस हूँ, ना किसी रियासत से मेरा ताल्लुक है। मेरे वालिद को लोग नासिर नवाब कहते थे। दादा अपनी दौलत के बाइस मियाँ बादशाह कहलाते हैं, इसलिए यार दोस्त तकल्लुफन मुझे भी नवाबजादा कह देते हैं, वरना असलन एक खोखर राजपूत और इंसानियत का कदरदान हूँ। इंदिरा को मेरी साफ गोई पसंद आई। इंसान होना सबसे बड़ी खूबी है। 2 साल इंग्लिस्तान में गुजार आई और दुनिया के जदीद रुझानात को समझती थी। मैंने बताया कि इस सफ़र में मेरी बहन सुरैया भी मेरे साथ है, तो उसने सुरैया से मिलने की ख्वाहिश की। मैं उसे लेकर अपने कंपार्टमेंट की तरफ मुड़ा। उसके दोनों रियासती बॉडीगार्ड्स की तरह पीरू भी शॉटगन कंधे पर लटकाए हमारे पीछे पीछे था। उन्हें प्लेटफॉर्म पर छोड़कर मैं प्रिंसेस इंदिरा के साथ डब्बे में दाखिल हुआ। सुरैया ने हम दोनों को हैरत से देखा। मैंने इंदिरा का तारुफ कराया तो तस्वीरें हैरत बन गई कि चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी उससे मिलने आई है। जब बताया कि प्रिंसेस इंदिरा हमारी शिकारी पार्टी में शरीक और हमारे साथ रामपुर जा रही है, तो वो खुशी से फूली न समाई और बोली, ये तो बड़ा खूबसूरत एडवेंचर है। प्रिंसेस एडवेंचर के लफ्ज से बड़ी महजूज हुई। मैंने प्रोफेसर असलम का तारुफ शिकारी की बजाय उस्ताद की हैसियत से कराया और बताया कि इस सफर में वो हमारे गार्डियन हैं। राजकुमारी इंदिरा उनकी शख्सियत और शुस्ता गुफ्तगू से बेहद मुतासिर हुई।
प्रोफेसर चंद लम्हे हमारे साथ रहे, फिर उन्होंने प्रिंसेस से इजाजत ली और राणा सफदर और विक्रम से मिलने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर गए। उनके उतरते ही हमारा डब्बा हावड़ा एक्सप्रेस से अलग करके डेडलाइन पर पहुंचा दिया गया। जब डब्बा शिफ्ट किया जा रहा था, दोनों रियासती बॉडीगार्ड्स भी पीरू के साथ उसके दूसरे हिस्से में सवार हो गए, जो पीरू, बोदी और उसके तिब्बी निगरान सुल्तान अली के लिए मखसूस कर दिया गया था। ये भी बता दूं, हमारा डब्बा रामपुर के लिए रिजर्व था, जो लाहौर से हावड़ा एक्सप्रेस के साथ दिल्ली तक आया। ये ट्रेन दिल्ली से बरास्ता आगरा, इलाहाबाद और वहां से कलकत्ता जाती थी, जबकि हमें रामपुर के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन से लखनऊ जाने वाली गाड़ी तब्दील करना थी। हमारा डब्बा इसीलिए हावड़ा एक्सप्रेस से अलग कर दिया गया था। जब वो डेडलाइन पर खड़ा हुआ, जो प्लेटफॉर्म की दूसरी सिमत वाक़ थी, मैंने प्रिंसेस इंदिरा को बताया कि अब वो रामपुर तक इसी डब्बे में सफ़र करेगी। उसने हामी भरी तो उसके बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया गया कि वेटिंग रूम से प्रिंसेस का सामान डब्बे में ले आएं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि इंदिरा और सुरैया ना सिर्फ आपस में जल्द बेतकल्लुफ हो गईं, बल्कि घुल मिल सी गईं। मर्दों की बानिस्बत कुदरत ने औरतों को यह खूबी वदीयत की है कि बहुत जल्द एक दूसरे से जान पहचान पैदा कर लेती और आनन फानन शीरो शकर हो जाती हैं। इनमें एक खूबी और भी है कि उमूमन बेतुकी गुफ्तगू करती और एक ही सांस में दिल्ली से ढाके और ढाके से लाहौर पहुंच जाती हैं। सुरैया और प्रिंसेस इंदिरा भी दिल्ली से इंग्लिस्तान जा पहुंची थीं, और सुरैया ये जान लेने के बाद कि उसकी मेहमान इंग्लिस्तान से तालीम हासिल करके थोड़े दिन पहले अपने मुल्क में वापस आई है, फर अंग्रेजी बोलने और इंग्लिस्तान के बारे में मालूमात हासिल करने लगी। मैं उन्हें गुफ्तगू में हमतन मसरूफ छोड़कर सफरी इंतजामात के लिए नीचे उतरा। राणा सफदर, विक्रम और प्रोफेसर प्लेटफॉर्म पर खड़े बातें कर रहे थे। दिल्ली से लखनऊ के लिए एक ट्रेन 2 घंटे के बाद रवाना होने वाली थी। मैंने अपने दोस्तों को साथ लिया और स्टेशन मास्टर से मिलकर दरख्वास्त की कि हमारा डब्बा सुबह जाने वाली ट्रेन लखनऊ एक्सप्रेस के साथ लगाया जाए। स्टेशन मास्टर मथुरा का एक हिंदू चौबे था, और जिस तरह मथुरा के पेड़े मशहूर हैं, उसी तरह उसकी बातचीत भी बड़ी मीठी थी। बड़े तपाक से मिला और उसी वक्त हिदायत कर दी कि हमारा डब्बा सवेरे लखनऊ एक्सप्रेस के साथ ज्वाइन किया जाए। चौबे जी से फारिग होने के बाद हम तार घर पहुंचे। वहां से मैंने नाना नवाब, मामू शहबाज बख्त और मामू फेरोज बख्त के नाम अलग अलग तार दिए और उन्हें मुतला किया कि हम कल दिन को लखनऊ एक्सप्रेस से रामपुर पहुंच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ की प्रिंसेस इंदिरा हमारे साथ होगी, लिहाजा रेलवे स्टेशन पर उसका शायाने शान इस्तकबाल होना चाहिए। ये सब कुछ राणा सफदर के ईमा पर किया गया, जिसका इसरार था कि रामपुर का सफर रात की बजाय दिन को होना चाहिए और मैं अपने ननिहाल को राजकुमारी इंदिरा के इस्तकबाल की ताकीद करूं। हालांकि मैं प्रिंसेस को अपने बारे में सब कुछ बता चुका और इस बात से भी आगाह कर चुका था कि नाना नवाब अवध के एक मामूली ताल्लुकादार हैं, जिनके यहाँ माजी की यादों के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन ना सिर्फ राणा बल्कि उसके साथी विक्रम ने भी यही मशवरा दिया था कि प्रिंसेस के लिए कुछ न कुछ स्पेशल इंतजाम होना चाहिए। वो दोनों रजवाड़ों के तौर तरीके मुझसे बेहतर समझते और जानते थे कि एक राजकुमारी की मेहमान नवाजी के सिलसिले में किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, इसलिए मैंने उन्हीं के मशवरे पर अमल जरूरी समझा। राणा सफदर चाहता था प्रिंसेस इंदिरा मुझे एक नवाबजादा ही समझे। मैंने जिंदगी में अपनी खानदानी दौलत और हशमत पर कभी बेजा फख्र नहीं किया, ना कभी अपने आप को दूसरों से बड़ा समझा, मगर ना जाने क्या बात थी, अब मैं भी यही चाहता था कि कहीं प्रिंसेस के सामने मेरी खानदानी हैसियत मान न पड़ जाए। वो हमारे रिजर्व डब्बे में मुंतकिल हो गई थी, इसलिए राणा सफदर और विक्रम के साथ प्रोफेसर असलम के लिए भी रामपुर तक फर्स्ट क्लास की अलग सीटें रिजर्व करा दी गईं। उन तीनों को वेटिंग रूम में छोड़कर मैं डब्बे में वापस आ गया और प्रिंसेस को इत्तिला दी कि हम सवेरे लखनऊ एक्सप्रेस से रवाना होंगे। तो सुरैया इस बात पर बेहद खुश हुई कि रात रेलवे स्टेशन पर बसर होगी, जहां ट्रेनों की आमदोरफ्त का हंगामा और दूर रेलवे यार्ड में इंजनों और माल बरदार बोगियों के भागने दौड़ने का शोर सुनाई देता रहेगा, जैसे वो रात किसी नई सुबह की हंगामा खेज तमहीद थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बसर होने वाली वो रात मुझे आज भी याद है, जिस तरह कैदी को अपनी कैद का पहला दिन हमेशा याद रहता है, क्योंकि मैं उसी रात किसी की जुल्फों का असीर हुआ था। उस वक्त शायद मैं ये बात महसूस ना कर सका, मगर अब सोचता हूँ वो रात अपने आसमान और सितारों के साथ हमारे ही महवर पर गर्दिश करती रही, जैसे वो अलिफ लैला की कोई तिलिस्मी रात थी जो हसीन शहजादियों और उनके चाहने वालों के गिर्द चक्कर लगाती है। ढलते चांद की ऐसी ही रातों में आदमी का वजूद किसी कहानी में ढल जाता है।
प्रिंसेस इंदिरा की कुर्बत मेरे दिल में जवार भाटा किसी कैफियत पैदा कर रही थी। मैं महसूस कर रहा था कि वो भी मेरी मौजूदगी में किसी इस तरह भी हालत से दो चार है। शायद हम एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, मगर ना तो कहने के लिए अल्फाज मिल रहे थे, ना सुरैया के सामने कुछ कह सकते थे। हम तीनों देर तक जागते रहे। बातों बातों में प्रिंसेस इंदिरा ने पूछ लिया, मैंने सुना है कि आपके वालिद नासिर नवाब के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई थी। मैं उसे अब्बू के सफ़र के हालात सुनाने लगा, जो आसाम और ग्रेट हिमालय के तहकीकाती सर्वे की खातिर किया गया, और बताया कि गारू बस्ती से वह सरदार जोलाई और वीरान मंदिर के मर्दे असरार बंजन के हमराह एक आदमखोर देवता की तलाश में तिब्बत के किसी नामालूम इलाके की तरफ चले गए थे, मगर लौट के ना आ सके। उनकी पार्टी से सिर्फ बोधी वापिस आया, जो हवास और गोयाई खो चुका है। अब दुनिया में सिर्फ वही एक आदमी मौजूद है। उसने वो सानेहा देखा जो अब्बू और उनकी पार्टी को पेश आया, और इस शिकार पार्टी का असल मकसद जिसमें वो शरीक हो रही है, बोधी को जंगल में ले जाना और एक नफसियाती तजुर्बा करना है। शायद उसकी गोयाई लौट आए और वो आदमखोर दरिंदे और उसके वहशी पुजारियों की निशानदेही कर सके, उन रास्तों का पता बता सके जिन पर अब्बू और उनकी पार्टी ने सफर किया था। ये कहानी सुनकर प्रिंसेस कहीं गुम हो गई, कुछ सोचती रही, फिर अचानक कहने लगी, शायद आप उन वहशी लोगों से अपने बाप का बदला लेना चाहते हैं। उसने मेरे दिल का चोर पकड़ लिया था। बेख्तियार मेरी नजरें सुरैया की तरफ उठीं। उसकी तरफ से असबात में इशारा मिला तो मैंने जवाब दिया, अगर मैं अपने बाप के कातिल से इंतकाम ना ले सका तो नालायक और नाखलफ बेटा समझा जाऊंगा। इसीलिए आप बोधी की जबान खुलवाना चाहते हैं? हाँ, मुझे उन रास्तों की तलाश है जो एक नामालूम मंजिल की तरफ जाते हैं। प्रिंसेस इंदिरा ने एक नए जज्बे का इजहार किया। मुझे आपके बाप के साथ बीती ट्रेजेडी सुनकर दुख हुआ। अगर वो तिब्बत से विजय पाकर लौटते तो हमारे देश का नाम ऊंचा होता। उसकी जबान से ये अल्फाज सुनकर मैंने महसूस किया कि मुल्क के बारे में एक खास स्पिरिट रखती है। जंगे अजीम के बाद अगरचे बरे सगीर में अंग्रेज से सियासी आज़ादी हासिल करने की तहरीक कुछ तेज हो गई और अब होम रोल की बजाय आज़ादी का नारा बुलंद हो रहा था, लेकिन रियासतों में उसका कोई असर ना था। वालियाने रियासत सरकार इंग्लिशिया से मरूब और उसके हाशिया बरदार समझे जाते थे, जिन्हें यह खबर भी नहीं थी कि दुनिया में सियासी गुलामी के खिलाफ एक जबरदस्त जद्दोजहद का आगाज हो चुका है। मैंने इंदिरा के जज्बे की तारीफ की। आपके ख्यालात बहुत ऊंचे हैं मिस्टर अमजद। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनका नाता किसी एक घराने से होता है, मगर नासिर नवाब के साथ जो ट्रेजेडी हुई वो हमारे देश का बल्कि पूरी इंसानी जान का दुख है, और मैं भी इस दुख में आपके साथ हूँ। प्रिंसेस इंदिरा हमारे खानदानी सदमे को जिस तरह बढ़ा फैलाकर खुद भी उसमें शरीक हो गई, वो हमदर्दी का एक नया अंदाज था जिसने हम बहन भाई को बड़ा मुतासिर किया। मगर वो दरिंदे के मुतालिक अभी तक उलझन में थी, क्योंकि अब्बू के आखिरी खत के हवाले से मैंने बताया था कि उस दरिंदे के बारे में उन्हें बड़ी अजीब व गरीब बातें मालूम हुई थीं। मसलन हाथी से 5 गुना बड़ा, अपनी गिरगिट नुमा दुम समेत 80-90 फुट लंबा, शक्ल में जंगली सांडे के मुशाबे, बेहद मकरूह सूरत, जिसके लंबे जबड़े में नौकीले दांतों की आरियां नजर आती थीं। ये हुलिया वीरान मंदिर के मर्दे असरार बंजन ने बयान किया और गारू कबीले के सरदार जोलाई ने उसकी तायीद की थी। क्या दुनिया में कोई इतना बड़ा जानवर हो सकता है? अगर ना होता तो मेरे अब्बू जरूर वापस आते। आपने बताया है कि वहशी लोग उसकी पूजा करते और ये विश्वास रखते हैं कि वो हजारों साल से जी रहा है, मगर मैं इस बात को नहीं मानता। कोई इंसान, हैवान और दरिंदा हजारों साल तक नहीं जी सकता। प्रिंसेस इंदिरा का जहन हिंदू मैथोलॉजी में उलझ गया। हो सकता है वो सचमुच किसी देवता का अवतार हो। आज की दुनिया देवताओं को बहुत पीछे छोड़ आई है। अचानक ख्याल आया कि कहीं मेरी बात उसकी दिल शिकने का बाइस ना हो, क्योंकि हिंदू देव समाज आज भी देवी देवताओं को मानता और उनकी पूजा करता है। इसलिए मैंने अपना मफहूम समझाने के लिए पूछा, क्या देवता आदमियों का मांस खाते और उन्हें जिंदा ही निगल जाते हैं? नहीं, उसने वजाहत की, मगर सुना है बास असुर, दियत और राक्षस भी जो आदमियों के वैरी होते हैं दूसरा जन्म या दूसरा रूप धार लेते हैं। मुझे उसके अकीदे से मतलब नहीं था कि वो क्या मानती है और क्या नहीं मानती, ये भी इल्म ना था। असुर और दियत क्या होते हैं? अलबत्ता राक्षस के लफ्ज से अंदाजा लगाया कि देवी देवताओं के मुकाबले में ये देव मालाई लड़की का कोई नापसंदीदा हल्का है जिसे आदमियों का वैरी समझा जाता है। कहीं पढ़ा था
کہ راون بھی ایک راکشس تھا جو انسانوں اور حیوانوں کو ایذائیں دیتا تھا۔ اسی خیال کے پیش نظر کہا، اگر وہ راکشس ہے تو اسے مارنا ہندو دھرم میں بھی جائز ہے، اور جب تک میں وحشیوں کے اس دیوتا کو ختم نہیں کر دیتا چین سے نہیں جی سکوں گا، کیونکہ اپنے ابو کی طرح میں بھی پسند نہیں کرتا کہ انسانوں کو کسی درندے کی بھینٹ چڑھایا جائے۔ ان الفاظ نے پرنسس اندرا پر خاص اثر کیا۔ میں نہیں جانتا دانستہ یا نادانستہ، بہرحال اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پرجوش لہجے میں بولی، میں وچن دیتی ہوں اگر راستوں کا نشان مل گیا تو اس درندے کو ختم کرنے کے لیے آپ کے ساتھ سفر کروں گی۔